بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب کا مختصر ترجمہ اور تشریح۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر ایندھن اٹھا کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس آیت میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر ان کے معانی کو آپ ذہن نشین کر لیں تو آئندہ کے لیے مضمون کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تبت، ٹوٹ جانا، ہلاک ہونا۔ ید، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو اب کا لفظ باپ کے لیے اور والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ کنیت کے لیے استعمال ہو تو پھر نسبت کی وجہ سے اس مضمون کو دیکھا جاتا ہے جس طرف یہ منسوب ہے۔ ابو لہب کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن وہ چہرے کے سرخ رنگ کی وجہ سے ابو لہب مشہور تھا کہ اس کا رنگ ایسے ہے جیسے آگ کا باپ ہے۔ ما اغنا، اغنا کہتے ہیں غنا کو، اس میں بے نیازی کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ عن سے کے معنی میں آتا ہے۔ مال کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسب، کمائی کو کہتے ہیں۔ نارن، نار آگ کو کہتے ہیں۔ امرأہ، عورت کو کہتے ہیں۔ حمال، حمالتا، کسی چیز کو اٹھانا، کسی بوجھ اور وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی، میں کے معنی میں آتا ہے۔ جید، یہ گردن کو کہتے ہیں۔ حبل، رسی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندانی چچا جو ابو لہب کے نام اور کنیت سے متعارف تھا، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے قریب صفا پہاڑی پر جلوہ افروز ہو کر قبائل کو بلایا۔ حسب نظام قبائل اور ان کے نمائندے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل تمہیدی طور پر ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا اور آپ کو صادق اور امین پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بہت بڑی نہیں تھی اور اس کا پس منظر لوگوں سے غائب نہیں تھا، اور اس کے پس منظر میں جو کچھ ہے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ پہاڑی اور اس کے پس منظر تم دیکھ رہے ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہاں ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں، چونکہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر توحید کا اقرار کر لو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تسود العرب والعجم، عرب و عجم کی قیادت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر ابو لہب کو غصہ آیا اور اس نے گستاخانہ انداز میں یہ کہا تبا لک الہذا جمعتنا، ہلاک ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اللہ رب العزت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے شخص کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ جو آپ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، میں رب العرش اس کے تباہی کے فیصلے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ صورت نازل ہوئی کہ جو آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی ہلاکت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ابو لہب کی دشمنی کا ایک اور مظہر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت کے لیے کسی جگہ پہنچتے تو اس کی کوشش ہوتی کہ وہاں پہنچ جائے اور لوگوں کو جا کر کہے کہ یہ جادوگر ہے، پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک اور دشمنی کا مظہر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔
ابو لہب نے اپنی ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ خاندانی دباؤ ڈالنے کے لیے تم ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دباؤ میں آ کر اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی، اور ہر لمحہ آپ کو تکلیف دینے کے در پہ رہتی۔ جب لوگ ابو لہب کو کہتے کہ یہ نبی تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے ان پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے عذاب کا مرحلہ آیا تو میں یہ مال و دولت دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ اس کی بیوی ام جمیل کی گردن میں ایک خوبصورت اور قیمتی ہار ہوتا تھا، اور وہ اس پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ یہ قیمتی ہار بیچ کر میں اس نبی کی دعوت کے رستے میں مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبائل کی قیادت کا علمبردار تھا۔ وہ عبد المطلب ہوں، وہ ہاشم ہوں، وہ قصی ہوں، یہ سارے کے سارے اپنے قبیلے کے سردار لوگ تھے۔ عبد المطلب کے بعد ابو لہب اس بات کا امیدوار تھا کہ اب قیادت میرے پاس آئے گی، لیکن اپنے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھ کر اسے اپنی قیادت خطرے میں آئی، لہذا اس نے اس دعوت کے رستے میں کھڑے ہو کر اپنی قیادت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ عام طور پر اکثر و بیشتر سیاسی لیڈرشپ، معاشی لیڈرشپ اس طرح کی ہر دعوت کے رستے میں اس لیے کھڑی ہوتی ہے کہ اس سے ہماری مصنوعی قیادت خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن دنیا داری کی قیادتوں کے لیے اس طرح کی باتیں تو چل جاتی ہیں۔ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین کی دعوت کو بھی معاشرے کی عام قیادتوں اور عام دعوتوں کی طرح سمجھ کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اور اس دینی دعوت کو بھی ان عام تحریکوں کی طرف سے عام تحریکوں کی طرح سمجھ لینا، یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا ہونا اس سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تھا اس صورت کا پس منظر، اور ایسے ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ابو لہب ایک متعدی بیماری میں مبتلا ہوا، اور اس کو ہاتھ لگانے والے کو بھی وہی مرض لاحق ہو سکتی تھی، لہذا نہ کسی نے اس کا علاج کیا، اور وہ بلکتے ہوئے اسی مرض میں مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ اس بیماری کے اثرات اس پر نہ ہو جائیں۔ اس کی لاش پڑی رہی۔ جب گلنے سڑنے لگی اور بدبو آنے لگی، لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا کہ اپنے باپ کو مٹی میں تو چھپا دو۔ تو انہوں نے خاندانی غیرت میں آ کر کچھ لوگوں کو اجرت پر لیا اور انہیں لمبی لمبی لکڑیاں دے کر کہا کہ ان لکڑیوں کے سہارے اسے گھسیٹو اور فلاں گڑھے میں ڈال کر اوپر سے پتھر پھینک دو۔ تو اس طریقے سے ابو لہب کا دنیا میں انجام ہوا۔ آخرت کے انجام کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ رہتی ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہوگی، اور اپنی گردن کے جس ہار پہ یہ فخر کرتی ہے، اس گردن میں، اس ہار کے بدلے میں اس کی گردن میں ایک بٹی ہوئی رسی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ تھا سورہ تبت یدا کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور اس کا پس منظر، اور ابو لہب کو اپنی کمائی پر، اپنے مال پر جو فخر تھا، وہ مال اس کے کام
نہیں آیا، نہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکا اور نہ ہی آخرت میں اللہ کے عذاب سے اسے بچا سکے گا۔ دوسرا سبق اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی دعوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ بننے سے بچائے، اور معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی سے ہمیں بچائے رکھے، آمین ثم